سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. رب کی رضا سے رحمت عالم ہے مصطفیٰ، رب کی رضا سے رحمت عالم ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی راہ میں رحمت ہے فاطمہ. کلمے کے بعد شرط شفاعت ہے فاطمہ. اور محمد وعلى محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقولا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا کتاب مقدس جو ہدایت انسانیت، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ہماری ہدایت کا ایک حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اہل بیت کی طہارت پیش کی جا رہی ہے. اہل بیت کی طہارت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، تم اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر ایسا بنا لو کہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے. عزیزان گرامی، چند جملے آپ بیدار ہیں آپ لوگ تو پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. اور محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جو پروگرام چل رہا ہے حقیقت میں بہت بڑی ذکر اہل بیت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ذکر کرنے اور سننے کی توفیق مل جائے. دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمیں مر کے جانا ہے. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو بھی نہ پڑھیں گے تو بھی ایک دن تو ہماری نماز ہو. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے. یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال پھر سے یہ ہمارے ذکی بھائی اور جو بھی اس میں کام فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نصیر بھائی جو مسلسل خدمت اہل بیت کرتے رہتے ہیں. دعا یہی ہے کہ پروردگار تمام مومنین اور خاص طور سے ان کی نسلوں کو عزادار حسینی مظلوم کرائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے ذکر سید الشہداء، اور جو بھی جس طریقے سے اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ معلوم نہیں ہے اگلی زندگی ہماری کیسی، اور اگلی زندگی
کہ کیا ہوگا ہمارے. لہذا اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری آخرت کیسی ہوگی اس کو ہم دنیا میں ہی دیکھ سکتے ہیں. جیسی دنیا رکھو گے ویسی آخرت ہوگی, جیسی دنیا سنوارو گے ویسی آخرت ہوگی. قرآن دستور کا نام ہے, اہل بیت عمل کا نام ہے. لہذا اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. اور کہیں پہ ہماری جو غلطیاں ہیں, یعنی ہماری کا مطلب ہم جیسے لوگوں کی جو ممبر پر آتے ہیں اور جنت کا راستہ دکھانے کے بجائے ہم جنت بانٹنے لگتے ہیں, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ہمیں جنت کا راستہ دکھانا چاہیے. جنت کا راستہ جو اہل بیت ہے, جنت کا راستہ ان کی پیروی کرنا ہے, اور جس نے ان کی دنیا میں پیروی کی ہے وہ کامیاب ہے. لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہو اور پھر بھی شک ہو کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں, تو پھر ایسی محبت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہاں ہے نا سوال. بہت سے لوگ ارے پتہ نہیں کیا ہوگا, میں تو شیور جنت میں جاؤں. ہاں, اہل بیت کی محبت خالی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت گفتگو اس کے اوپر کی, محبت کسے کہتے ہیں. جب تک محبت جسم کے اثر بن کر ظاہر نہ ہو وہ محبت نہیں ہے. بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں, لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ میں مثالیں دینے سے تھکتا نہیں, اور آپ کی مصیبت یہ ہے کہ مثالوں کو بھولنے سے نہیں تھکتے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں اپنے آپ کو اور دیکھیں کہ اثر کیسے ظاہر ہوگا. اللہ نے جو اہل بیت کی طہارت کا قرآن میں تذکرہ کیا, اور ایک میں چیز آپ سے یہ بار بار کہتا رہتا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا, اور کہ آپ سنتے رہیے اس چیز کو, اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنے عقیدے میں کسی کو گھسنے نہیں دیجیے. آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب بتائے گی, آپ کا عقیدہ آپ کے علماء بتائیں گے. ہمیں ان سے عقیدہ نہیں لینا ہے جن کے پاس عقیدہ ہی نہ ہو. ہمیں اہل بیت سے عقیدہ لینا ہے, جو کہ اہل بیت جو دیں گے وہ کسی واسطے سے نہیں, بغیر واسطے کے دیں گے. جو کہ علم الہی کا مخزن ہے, یہ علم الہی کا خزانہ ہے, یہ جہاں سے ہر چیز بعینہ ہی ویسی ہی ظاہر ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے. لہذا دشمنوں نے اور الزندگی میں یہ چیزیں کہتا, آج کی ضرورت یہ ہے نہ تنہا, میں بار بار اس چیز کو کہوں گا کہ واقعی مسلمانوں کو ابھی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے. مسلمان ہمارے بھائی نہ تنہا مسلمان, ہمارے بھائی کرسچن بھی, ہمارے بھائی ہندو بھی, سارے ہمارے بھائی. ہر وہ انسان بھائی ہے جو امن و امان کے راستے پر چلتا. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے کہوں گا, مسلمان ہمارے آج ان کو ضرورت ہے حقیقت کو بیان کرنے کی. سب سے بڑا ظلم یہ ہے تاریخ کے اوپر کہ لوگوں نے ان کو جا کر حقیقت کو بیان کیا ہی نہیں. اکثر مسلمان وہ ہیں جو حق کو لینا چاہتے مگر حق کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہمارے پروگرام میں آتے نہیں ہیں, اور ان کے ملا حضرات پروگرام میں جانے دیتے نہیں ہیں, کیونکہ جاؤ گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی, لہٰذا نہ جا کر گمراہ رہو بہتر ہے. یہ ضرورت ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت ہے اور ان کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. لہذا ضرورت ہے انسان کو سیکھنے کی, اور یہ ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. میں اپنے گفتگو کو کل جہاں سے میں نے گفتگو کو چھوڑ دیا تھا, چونکہ وقت کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے, ایک گفتگو کو چھوڑ دیا تو وہ یہ تھا کہ جہاں سے مسئلہ مڑ جاتا ہے اہل بیت کی فضیلت. اور حقیقت میں اگر پوری کائنات کا نچوڑ پیش کیا جائے تو وہ نچوڑ یہ ہے کہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے اہل بیت کے صدقے میں. اس میں نہ تو شک ہے اور نہ شک کرنے کی گنجائش ہے. اور میں ابھی آپ کے سامنے قرآن پیش ہوا ہے, اسی لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے, اسی لیے تاکہ سمجھو قرآن کو. مگر آج ہماری مصیبت یہ, ہم سب کے سب قرآن رٹ تو لیتے ہیں لیکن قرآن سمجھنا نہیں چاہتے. اگر قرآن نہیں سمجھو گے تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچو گے. قانون انسانیت آیا ہے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے. جب اللہ نے راستہ دکھایا ہے تو راستے دکھانے والے جب بنایا ہے راستہ, تو اللہ نے راستہ دکھانے والے بھی بنائے ہیں. وہ راستہ قرآن نے پہلے ہی لائن میں ذکر کر کے, جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے, اور جب آپ قرآن کا ذکر کریے اور قرآن کو شروع کریے تو وہیں سے آ جاتی ہے بات. انسان جب ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے. اب یہ دعا ہمارا یہ ہے
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا نہیں، ہمیں باقی رکھ. ہمارے دوسرے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا، اب پتہ نہیں کب ان کو راستہ دکھے گا، یہ تو الگ سی بات ہے. الحمدللہ ہم نے تو راستہ دیکھ لیا ہے، لیکن پھر آگے بات چلی. اور وہ کیا؟ اللہ نے راستہ ہم کو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ان کا راستہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی. اس کا مطلب کہ دنیا میں ایسے ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا ہی ہدایت ہے. ایسا نہیں اللہ کے تو قدم نہیں ہے کہ جب کہ تو اپنا راستہ دکھا جس پر تو چلتا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. بندگی کا سوال ہے، قرآن کا سورہ ہے، عبد کی زبانی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے کلام میں بندے کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے کہ ہمیں اس راستے پر باقی رکھ جن کے راستے پر، جن کے اوپر تو نے ان کا راستہ باقی رکھ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے. تو اب ظاہر ہے راستہ، کل میں نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے چلا کس کے اوپر جائے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اہل بیت کے تو ہزار اعتراضات ہوں گے. ہمیں تاریخ سے نہیں، ہمیں اپنی روایت سے نہیں، ہمیں اپنی فقہ سے نہیں، اپنی علماء سے نہیں، اور تاریخ سے معلوم کرتے ہیں کہ کس کے راستے پر چلا جائے. اس کا راستہ چلا جائے جو کبھی راستے پر گمراہ نہ ہوا ہو اور جو کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. یا ان کو راستوں کو اختیار کیا جائے جو ساری زندگی ناک رگڑتے رہے مگر قرآن کی چند سورتیں بھی یاد نہ کر پائے. اب آپ یہ بتائیے جنہیں قرآن کا علم نہ ہو ان کی پیروی کی جائے یا قرآن کا علم دنیا کو بانٹے ان کی پیروی کی جائے؟ ابھی عقل کے اوپر اللہ نے قیامت کے دن آپ کی نسل کے اعتبار سے سوال نہیں ہوگا، میری نسل کے اعتبار سے سوال نہیں ہوگا، کسی کے رنگ کے اعتبار سے سوال نہیں ہوگا، کسی کے صورت کے اعتبار سے خوبصورت آدمی ہے جلدی نکلو جاؤ جنت میں جاؤ، تھوڑا سا بیچارے کی شکل خراب ہے پکڑ لو اس سے جانے نہ دو. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ پتہ چلے کہ گورے ہیں یورپ والے جنت کی طرف، افریقہ والے روک دیے گئے تم نہیں جا سکتے ابھی اس لیے تمہارا رنگ کم ہے. جنت میں آج وہ لوگ جائیں گے جو اچھے اچھے ہیں، لمبے لمبے ہیں، خوبصورت خوبصورت ہیں، مرد عورت یہ پہلے جائیں گے. اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے. اللہ نے کہا یہ رنگ کا، نقشے کا، ہائٹ کا یہ تمہارا تصور ہے، ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے. ہمارے ایک ہی معیار ہے، ایک ہی میزان ہے اور وہ عمل صالح کا ہے. عمل صالح کہاں سے ہوگا؟ کہ وہ عقل فیصلہ کرے گی. قیامت کے دن ہم تمہاری عقل کے اعتبار سے تم سے امتحان لیں گے. جیسی تمہاری عقل، اگر اپنے قوم کے عالم تھے کھڑے ہو جاؤ، جاہل تھے گزر جاؤ. کیوں؟ اس لیے ظاہر سی بات ہے تم نے علم کے اعتبار سے اگر عمل نہیں کیا تو یہ دنیا نہیں جہاں پر تمہاری پوجا ہوگی، یہ آخرت ہے، دن میرا ہے. جاہل نے اگر اپنی جہالت کے اعتبار سے عمل کیا نکل جاؤ، اس لیے کہ تم معذور ہو. تم نے علم حاصل کرنا چاہا، علم حاصل نہیں، وہ الگ سی بات ہے کہ اگر کوئی مجلس میں پوری مجلسیں کرے اس کے باوجود وہ ایک لفظ نہ سمجھے تو اس کی پرابلم الگ. اب یہ عالم جاہل نہیں ہے، اب یہ جاہل نہیں، سن کے بھلا دینے والا جاہل نہیں کہ ہم نے عمل جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہا، سنا، کوشش کرو کہ اس کو اپنے حافظے میں رکھو اور اس کو آگے بڑھاؤ. لہذا عقل کے اعتبار سے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے ہر انسان کا. جب عقل کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، عقل کا کام کیا ہے؟ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، عقل کا کام کیا ہے؟ عقل ایک کام کرتی ہے اور وہ کام یہ ہے، عقل جو ہے ظلم اور حق کو جدا کرتی ہے، عدالت اور ظلم کو جدا کرتی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے. گفتگو آپ کے سامنے میں کرتا رہتا ہوں. صحیح اور غلط کا فیصلہ عقل کرتی ہے، ظلم اور عدل کا فیصلہ حق کرتی ہے، دن اور رات کا فیصلہ عقل کرتی ہے. اللہ نے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ نے جواب نہیں دیا. قرآن نے کہیں کہیں بات کی ہے، کہیں کہیں ہم سے سوال کیا ہے. هل يستوي الخبيث والطيب، کیا جو گندا ہے وہ پاک جیسا ہوتا ہے؟ جواب اس کا نہیں. جواب کس سے مانگا ہے؟ صاحبان عقل سے. تم بتاؤ کہ جو نجس ہے اور جو پاک ہے وہ ایک جیسا. تم بتاؤ جو جاہل ہے وہ عالم ہے، کیا دونوں ایک جیسے؟ کہا نہیں. جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو تنہا قرآن سوال نہیں کر رہا ہے، ایک جواب تم سے عملی شکل میں مانگنا چاہتا ہے. جب جاہل عالم ایک جیسے نہیں ہوتے تو دونوں کی پیروی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. علی کے رہتے ہوئے اگر کسی غیر علی کی پیروی کی جائے تو دنیا میں تو چاہے کچھ بھی کر لو، آخرت میں تمہاری عقل بولے گی کہ تم نے غلط کیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد.
اناد ہے عزیزان گرامی، یہ دشمنی ہے اہل بیت کی، حقیقت میں یہ دشمنی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے، جہاں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا مسئلہ آیا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، اور یہ ہمارے ذکی بھائی تو آپ بلا دیں گے لیکن ان کا کیمرہ نہیں بھولے گا، جو میں بات کر رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے گا بعد میں، اور جا کر کتابوں میں دیکھیے گا، نہ دیکھیے تو کسی مولوی سے پوچھ لیجیے گا۔ اگر یہ اہل بیت کی دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ان کی خطاؤں کو معاف کروانے میں لگے ہو، اور جتنے اہل بیت کے دوست ان کی فکر بھی نہیں کر رہے، یہ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں اپنا، جب علماء نے خاص طور سے ہمارے جو جسے کہہ لیجیے کہ متعصب علماء اہل سنت کو آج کے نظریات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، جب مولا علی کے مقابلے میں کوئی آیا، اچھا ایک میں بڑی بات کر رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسئلہ یہ ہے اجتہاد کا، اور وہ اجتہاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخطیہ کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مصوبہ کہتے ہیں۔ مصوبہ اور مخطیہ کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن دیتا ہوں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مجلسیں ایک تو پہلی بات تو واہ واہ والے تو آپ کے سامنے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کتنا بھی میں اچھی محنت کر کے آتا ہوں، آپ تو جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو کوئی تو فرق پڑنے والا ہے نہیں، تو میں کچھ دے ہی نہیں جاؤں آپ کو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو مقتد ہے، جو تشیع ہے، ہمارے جو مجتہدین ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مخطئ، یعنی ہم ایک حکم شرعی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجتہد نے کوشش کیا، نتیجہ لیا، ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ لیا ہو وہ غلط ہو۔ ہاں آپ دیکھیں آج ہمارے مجتہدین کے درمیان دو مجتہد ہیں، مگر ایک ہی مسئلے کے اندر دونوں میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی واجب اور حرام کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں بحث نہیں۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، ایک نے کوشش کیا غلط ہو گیا تو اللہ اس کو پر عذاب نہیں کرے گا، تم نے کوشش کیا غلط ہے مگر لوح محفوظ کا قانون نہیں بدلے گا، جو حرام تھا وہ حرام ہے، تم نے غلط کیا لیکن تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تمہاری کوشش قبول ہے، تمہارا حکم غلط ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اہل سنت آئے ہمارے سامنے، انہوں نے کہا نہیں، مجتہد جو فیصلہ کرتا ہے یہ مصوبہ ہے، کہا دنیا میں اس نے کوشش کیا ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، نتیجے تک نہیں پہنچا اور اس نے یہاں پر اجتہاد کر کے غلط فتویٰ دے دیا، تو کہتے ہیں مصوبہ۔ جیسے ہی مجتہد کا قلم اٹھا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا حلال، اس نے دنیا میں لکھا حرام، فوراً اس مجتہد کی تقلید میں اللہ لوح محفوظ کا قانون بدل کے وہاں بھی وہی لکھ دے گا جو یہ مجتہد لکھ رہا ہے، یہ مجتہد، یہ فیصلہ۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے، اہل سنت جو ہمارے بھائی نے، خطائے اجتہادی، خطائے اجتہادی اسی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوشش کیا، ہمارے یہاں اگر غلط ہے تو آپ کو عذاب نہیں ہے، ان کے یہاں اگر غلط ہے تو بھی آپ دو ثواب نہیں ایک ثواب کے مستحق بنیں گے، جو آپ نے کام کیا چونکہ غلط کیا۔ جیسے اس کو اچھا خود وہ مانتے ہیں، اگر ان کو عملی دنیا میں لے کر آئے جائے اور ان سے آپ، اگر ہم مزدور ہیں اور کوئی ہمارا اہل سنت کا عالم اگر ہم سے گھر بنوانا چاہے اور ہم گھر بنانے کے بجائے اس کی زمین کے اوپر کھیتی کرنا شروع کر دیں اور جا کر اس سے بعد میں کہیں کہ پیسہ دیجیے، خطائے اجتہادی ہو گئی، آپ نے گھر بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے کھیت بنا دیا، پھر پیسہ دو، یہاں پر پیسے نہیں دیں گے، یہی کہیں گے نا بھائی بنانے کا ٹھیکہ ہوا تھا تم سے گھر کا، کھیت بنا کر تم نے تو ہمارا نقصان کیا، بلکہ ہم کیس کریں گے تمہارے اوپر، اپنا مسئلہ ہے تو کیس کریں گے، الہی مسئلہ ہے تو خود فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اٹھا کیسے؟ اب آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے مسئلے میں کتنی کوتاہیاں، کوتاہی کیا ہے؟ اور آپ جائیے دیکھ لیجیے، جہاں پر جتنے تاریخ کے کرمنلز ہیں، ہر وہ انسان مجرم ہے جو اہل بیت کے حق کو نہ پہچانے، ہر وہ انسان خطا کار ہے جو اہل بیت کے حق کو نہ پہچانے۔ اللہ نے شیعوں کو عقل دیا ہے کیونکہ حق، ان کی عقل جو ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دونوں میں فیصلہ کرو۔ اب ان کے یہاں دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم اہل بیت سے دوستی کا دعویٰ، غلط ہے، دوستی زبانی نہیں، دوستی عمل میں نہیں،
ہمارے اہل بیت ہماری پراپرٹی نہیں ہے معاذ اللہ. ہمارے اہل بیت جو خود سے خدا ہے، خدا کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. جو مانے اس کا بھی ہے، جو نہ مانے اس کا بھی ہے. اہل بیت کو جو مانے ان کے بھی ہیں، جو نہ مانے ان کے بھی ہیں. جس طریقے سے خدا کو کوئی مان کر اپنی بندگی کو ثابت کرتا ہے، ویسے ہی اہل بیت کو مان کر اپنی طہارت کو ثابت کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ مسئلہ اب دیکھیے، آپ تاریخ میں دونوں چیزوں کو پیش کیا گیا. کچھ شخصیتیں ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں، اور کچھ شخصیتیں ہیں جو آج مسلمان جن کو مانتے ہیں ان کے مقابلے میں آئیں. سوال یہ ہے، اگر قانون تمہارا ایک سا ہے تو علی کے دشمن نے اور خلفاء کے دشمن نے ایک جیسا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے نا بھائی. جناب عمار یاسر کو جنگ صفین میں قتل کر دیا گیا. رسول کی حدیث کہہ رہی ہے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جب یہاں پہ مسئلہ آیا تو جملہ سنیے. آج جو قوم، میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا، اس کو بیل ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے. جو عقل دے اللہ، عقل استعمال نہ کرو. بہت سے لوگوں نے یزید کے بارے میں سنی بے غیرتی. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، کربلا ہو یا مدینہ ہو، تاریخ نے دیکھا ہے اسلام کو نقصان اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں نے پہنچایا ہے. آپ دیکھ لیجیے پوری کربلا. آپ کہاں سے بہانے لے کر آؤ گے؟ تمہاری شرافت تو مدینے کی گلیوں میں دم توڑ چکی ہے. تم ہو کہاں؟ جو مسلمان، بات میں آج کے دور کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، یزید کے بارے میں بھی ایسے ایسے نظریے ہیں کہ چونکہ یزید کا کریکٹر واضح نہیں ہے، لہذا نہ اس کو رضی اللہ کہو نہ اس کو لعنت اللہ کہو. ہاں؟ کہاں ہو تم؟ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آدم کے مقابلے میں شیطان کو لعنت اللہ کہہ دیا، ورنہ ہمارے مسلمان تو اتنے بھولے ہیں کہ اسے بھی رضی اللہ کہہ دیتے. صلوات پر محمد و آل محمد. حقیقت ہے. اب دیکھیں جناب عمار یاسر کو قتل کرنے والا حدیث، صریح حدیث کہ جو باغی گروہ ہوگا وہ مارے گا. مگر پھر وہی بات، جب بات آئی قاتل کی تو کہا نہیں یہ قاتل بیعت رضوان میں تھا. اچھی بیعت رضوان ایسی چیز ہو گئی. مجھے تو یہ لگتا ہے کبھی کبھی جملہ کہوں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور مجلسیں بہترین دانشگاہیں، بہترین یونیورسٹیز ہیں، اس کو آپ سمجھیے اور سوچیے. خدا کا شکر ہے کہ کچھ بدفعل اور بدکار اس دور میں پیدا ہو گئے جن کی ہاں بدفعلی اور بدکاری سمجھ تو آئی جاتی ہے. پیغمبر کے بعد تو ایسا بھی دور زمانے نے دیکھا ہے کہ زانی بھی رضی اللہ ہو گیا. یعنی سب سے بڑی مصیبت یعنی پیغمبر کے زمانے میں جی لو، زنا بھی کرو تو بھی رضی اللہ، شراب بھی پیو تو بھی رضی اللہ، چوری بھی کرو تو بھی رضی اللہ. ایسے رضی اللہ کہنے والوں کو میں کیا کہوں؟ بھائی کون ہے مغیرہ؟ کون ہے خالد بن ولید؟ کون ہے یہ؟ کون ہے مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور اس کو سیف الاسلام کہا جا رہا ہے؟ عقلوں کے اوپر زور دو. اسلام جو کھل کے ایک ایک لمحے کے اوپر عمل کی دعوت دیتا ہے، اسی اسلام میں بے عمل کو رضی اللہ، یہ تم تو کہہ سکتے ہو، اللہ راضی نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ تاریخی شواہد ہیں، تاریخی شواہد. یہ کوئی میری بات نہیں، آپ جا کر دیکھ لیجیے تاریخ میں پوری طریقے سے تحریر ہے اس چیزوں. اب جناب عمار یاسر کا بھی اس لیے کہ بیعت رضوان میں یہ شریک ہوا تھا، لہذا عمار یاسر کا قاتل ہے مگر رضی اللہ کہنا ہے. چونکہ بیعت رضوان میں تو اللہ سب سے راضی ہو گیا تھا. تو عمار یاسر کے لیے نا، تو پھر جب خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا تو خلیفہ سوم کے قاتلوں کو رضی اللہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ اگر سارے صحابی رضی اللہ ہیں تو علی کا قاتل رضی اللہ، خلیفہ کا قاتل لعنت اللہ،
سمجھ میں کیا بات آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ہو تو علی کو ماننا تمہاری مجبوری ہے، مگر تمہارے دل میں علی کی نفرت موج مار رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے بغیر زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کو چھوڑ کر جاؤ کہ کہاں؟ قرآن کی تفسیر نکلی، قرآن کی تعویل نکلی، اپنے اپنے من سے، اپنے اپنے موڈ سے، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے قرآن کی تفسیریں کرنا شروع کر دیا، قرآن کی تعویل کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تعویل صرف اللہ جانتا ہے، اور راسخون فی علم جانتے جو آیات متشابہ ہیں۔ اب چلی معراج کی بات، ایک جملہ اور میں آپ کی بات کو تمام کرتا ہوں۔ کل کی گفتگو کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پکڑ کر پیش کر دوں گا، وہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ جو 5 لوگ آئے تھے اس لیے زنا کر دی، علی کو صرف باب قضا سے نکال دو، فیصلوں کے باب سے، تو عالم اسلام میں خلفاء کی سوائے ہنسی کے کچھ بچی نہ رہ جائے گی۔ 5 لوگ آئے، اور حقیقت آپ دیکھ لیجئے، یہ جو خلفاء کی بار بار باتیں علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتی، میں نے نہیں لکھی ہے، اور تاریخ میں تقریباً 72-73 مرتبہ ڈر تھے، اور کس مقام پر؟ یہی کہ آپ نے غلط فیصلے سے بچا لیا ہمیں۔ 5 لوگ آئے ہیں زنا کر کے، اب جیسے ہی دربار میں پہنچے، خلیفہ حکم کا زمانہ ہے، جیسے ہی دربار میں پہنچے اور ثابت ہو گئے کہ سب کے سب زانی ہیں، تو کہا سب کو جاؤ سنسار کر دو۔ سنسار تو آپ جانتے ہیں کہ زمین کمر تک کھودو اور اس کے بعد اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائیں۔ 5 کو سنساری کا حکم مولا کائنات کو موجود ہے۔ امامت کا جو کام ہے، اور اللہ نے جو امامت کو جس چیز کے لیے بنایا ہے، اور جس کو چاہے آپ ذات جامع کبیرہ ہو اور چاہے خطبہ بدعیہ ہو، امامت کو جس لیے بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ امت کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ امامت اسی لیے، اگر اللہ نظام امامت کو نہ لاتا تو امت تباہ ہو چکی ہوتی۔ امامت وہی حجت، وہی دلیل، وہی تمام چیزیں۔ امامت کا کام ہے معصوموں کو بچانا، بے گناہوں کو بچانا، اور گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا دینا جتنا وہ مستحق ہو۔ اس کے علاوہ اب 5 مولا کائنات نے کہا یہ کیا فیصلہ کر دیا تم نے؟ ضروری نہیں کہ جرم ایک جیسا ہو تو سزا بھی ایک جیسی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جرم ایک جیسا ہو تو سزا بھی ایک جیسی ہو۔ تو کہا کہ تو فیصلہ آپ ہی کر دیجیے۔ اگر یہ بات رسول اور یہ آپ یہ دیکھ لیں، مسلمانوں کو سمجھ میں آئی ہو یا بات نہ آئی ہو، لیکن یہودی اور نصارہ اس چیز کو بخوبی سمجھ گئے تھے کہ مسند خلافت کا صحیح حقدار کون ہے۔ بڑی بڑی روایت، مسند خلافت کا صحیح حقدار کون ہے؟ جس معاشرے میں عمر دیکھ کر منصب دیا جاتا ہو وہ سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسلام ٹیلنٹ دیکھ کر، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی ذمہ داری کسے دے۔ اللہ کسی کی نسل دیکھ کر، کسی کا سن دیکھ کر منصب دیتا ہے، یہ غلط کر رہے ہو تو آپ اصلاح کر دیجیے۔ آپ نے کہا پہلے انسان کو لے جاؤ اور اس کو قتل کر کے اس کو جلا دو، پہلی زنا کی سزا۔ دوسرے انسان کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو، یعنی زمین پہ گاڑ کر پتھر مارو کہ مر جائے۔ تیسرے انسان کو لے جاؤ اسے 100 کوڑے لگاؤ، چوتھے انسان کو لے جاؤ اسے 50 کوڑے لگاؤ، اور 5ویں کو لے جاؤ 2-4 تماچے لگاؤ، واپس کرو۔ منہ کھل گیا، جن کا منہ ہمیشہ بند رہتا تھا علی کے فیصلے سن کر کھل جاتا تھا۔ یہ مدینے کا واقعہ، کیسز ہوتے تھے۔ اچھا، وہ مدینے کی سب سے بڑی مصیبت یہی تھی۔ اتنی جملہ تو کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن وہ کچھ چیزوں کی رعایت ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ کر، اور کچھ چیز کی رعایت کر جاتا ہوں کیمرے کو دیکھ کر۔ لہذا یہ مدینے کے مسلمان، واقعاً مدینے کے مسلمان کی اسلام ان کے اوپر روتا تھا، ان کے اوپر اسلام رویا ہے۔ جیسے فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ کیا تو سوال یہ اٹھا کہ یہ کیسے؟ آپ کے سامنے گواہ پیش ہوئے، آپ نے دیکھا تو نہیں، سنیے گا، آپ کے سامنے گواہ پیش ہوا ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ علی اللہ کے علم کا مالک ہے، جسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے جو آسمان کو دیکھتا ہو وہ مدینے کی گلیوں کو دیکھ سکتا ہے۔
तुम्हें जरूरत है आंखों की, आंखों को अली की जरूरत है, अली को आंखों की जरूरत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। विलायत का मतलब यही है, विलायत इसी को कहते हैं जहां पर हर शय वली के तहत कंट्रोल हो, हर शय अली वली के अंडर में हो, से विलायत कहते हैं। जहां पर इंसान के कंट्रोल में अपना जिस्म भी ना हो, मजबूर है। वली उसे कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह का मोहताज हो और किसी शय का मोहताज ना हो। शय में आंखें भी आती हैं, कान भी आते हैं, बदन भी आता है, सब कुछ आता है, इसे कहते हैं वली। यही तो दुनिया ने देखा, यही तो दुनिया ने देखा। विलायत का जौहर तो तभी ने देखा जो अली घुटनों से बैठकर रोटी तोड़ता हो, जब अपनी विलायत को दिखाने पर आता है तो उंगली से 80 टन के दरवाजे को काट लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सवाल ये उठता है कि आपने जौ की रोटी कहे इसलिए क्यों तो तोड़ी भाई? जब आपके पास इतनी तो ताकत थी, इतना जोर था, तो आप इतनी दिखाते क्यों थे? इसलिए कि अगर अचानक खैबर उखाड़ दिया तो खुदा को भूल के मुझे खुदा मान लेंगे। बंदा समझो कि जो इंसान दरवाजे को, इतने रोटी को नहीं तोड़ सकता है, वो बंदा ही हो सकता है, खुदा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फिर इसी में लोग बात कहते हैं कि नहीं, ये अली की ताकत नहीं थी, ये ज़हरा की रोटियों की ताकत थी, जो अपने शौहर को इतनी मजबूत रोटियां खिलाती थी कि वो दरवाजा तोड़ती। विलायत का एक उन्वान है जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो फिर आप ये बताइए, इमामत का काम क्या है? इमामत का काम है नजात दिलाना। तो आपने देखा तो है नहीं, फैसला किस बेस पर आपने कर दिया? एक जुर्म, अलग अलग सजा। कहां से? कहा पहला इंसान काफिर है जिसने मुस्लिम औरत के साथ जिना किया, लिहाजा मुसलमान औरत के साथ जिना करने वाले को जलाकर कत्ल कर दो, कत्ल करके जला दो। अच्छा, दूसरा का ये शादीशुदा है। इस्लाम में आपको पता है कि शादीशुदा अगर जिना कर ले तो उसके लिए जिंदगी नहीं, जमीन में गाड़ो और मार दो उसको। अगर कोई शादीशुदा करे, मुहसिन जिसे बोला जाता है, और इसी तरीके से औरत का भी हुक्म है, अगर कोई शादीशुदा औरत जिना करे तो उसके लिए नजात नहीं, उसको जमीन में गाड़ के उसको इतने पत्थर मारो कि मर जाए, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं। कहा ये शादीशुदा मर्द है मगर मुंह मारने की आदत होता है, शादीशुदा मर्दों को कभी कभी मुंह मारने की आदत से पड़ जाती है। कहा ये शादीशुदा, इसको मुंह मारने की आदत है, लिहाजा इसको इतना मारो कि इसका मुंह ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। ये शादीशुदा है, बीवी मौजूद है, फिर ये जिना करने के लिए निकला है, इसको जमीन में गाड़ो, मार दो। कहा तीसरा, कहा ये वो बेचारा है जो कुंवारा है, नहीं है इसके पास, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। जिना, दो चीज है जिना की बेमिसाल। एक जिना बिल जब्र है जिसको दुनिया जिना मानती, और एक जो है जिना बिल रज़ा है कि दोनों राजी। इस्लाम दोनों को जिना कहता है, एक में सजा है, दूसरे में कत्ल है। जिना बिल जब्र भी जिंदगी नहीं, चाहे कुंवारा हो चाहे शादीशुदा हो, लेकिन जिना बिल रज़ा जो राजी होकर इंसान करता है, लेकिन अगर अक़्द मुतावल या निकाह दो भी चीजें नहीं होती है तो वो जिना है। लिहाजा यहां पर मसला का ये गैर शादीशुदा है, कोई जरिया नहीं है, इसने जिना किया, इसको कुरान की रोशनी में इसके ऊपर 100 कोड़े लगा दिए जाए। ये चौथे को 50, का ये गुलाम है, गुलाम को पूरी सजा नहीं, आधी मिलती है। गुलाम है बेचारे, तो दुनिया में इसके पास न बीवी न बच्चे न माल न दौलत, गलती हो गई तो ले जाओ। तो मैंने आपके सामने एक बात कही थी, और वो ये थी कि कभी कभी होता है कि ये जो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा कि वो मौलाना घर में आपके साथ जिक्र किया था, मौलाना घर में दासियां होती, कलीज होती है। हम कली भैया, वो कलीज नहीं होती, वो दासियां होती। कलीज वो होती जो जंग के मैदान में कभी होता था, वो जीती जाती थी, खरीदी जाती थी, वो दासियां होती थी, वो कलीजे होती थी। आज की कलीज हराम है उनको देखना भी, अगर वो मुसलमान है तो बगैर हिजाब के, अगर काफिर है तो शहवत से देखना हराम है। का ये गुलाम है, इसको 50 कोड़े लगा दो। और कहा इसको जो दोतार तड़ी मारने की बात है, कहा इसके ऊपर अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं रखा, ये पागल है, दीवाना है, मजनून है। कहा जब अल्लाह ने इसके ऊपर कोई तकलीफ ही नहीं रखी है तो इसको सजा कैसी देना? इसको 2-4 इसलिए मार दो ताकि आइंदा इस काम को करने से उसको खौफ पैदा हो कि ऐसा काम करेंगे तो फिर मार पड़ेगी। जिस अली के बगैर जिना का मसला हल ना हो सकता हो, उस अली के बगैर हिदायत कैसे पाओगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले।
یہ مسائل ہیں زندگی. اللہ کا شکر ہے, صد شکر, لاکھ شکر, بلکہ ہر سانس کے ساتھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو علی کا محب بنایا, اس نے علی کی چاہت کو ہمارے دل میں ڈال دیا. ہمیں شرمندگی نہیں ہے, اس لیے کہ علی اللہ کے علم کا وارث, علی اللہ کا معرف, علی اللہ کو پہچاننے والا. تاریخ میں علی کو کتنا بھی کہا گیا ہو کچھ بھی, مگر تاریخ آج بھی اپنے اوراق میں ڈھونڈ رہی ہے کچھ ایسا ہو جس سے علی کا کردار کم ہو جائے. مگر جتنا ظالمین نے علی کا کردار کم کرنے کی کوشش کی اتنا ہی علی روشن ہوتا ہے, اتنا ہی علی روشن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے علی اس روشنائی کا نام ہے جس کے اوپر سیاہی ڈالو گے تو تمہارے ہاتھ تو کالے ہو جائیں گے, علی کی روشنائی کم نہیں ہو. کردار کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے. اور علی کی دشمنی ہے جنہوں نے علی کے خلاف بغاوت کی. آج ہماری ضرورت ہے اپنے علی کو ماننے میں کترانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں غلو ہے, یہ نہ کرو, فلانا نہ کرو. میں بزرگوں سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں غلو کیا ہے؟ جیسے غلو بولتے ہیں, غلو کیا ہے عام زبان میں؟ اہل بیت کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ. سوال یہ ہے اس حد کو بتاؤ جو اہل بیت کی ہے, مجھ سے آگے نہ بڑھائیں گے. ہاں حد بتائیے آپ. جس علی کی حد یہ ہو کہ اسے خدا اور رسول کے سوا کوئی سمجھ نہ سکے, اس علی کی حد بتاؤ. حد ایک ہے کہ جب حدوں کو معین کرنا تو انہیں خدا نہ کہنا, باقی سب کچھ کہنا. صلوات بر محمد و آل محمد. بچے پر خدا نہیں ہے, بس یہ مخلوق ہے, مگر ہر مخلوق جیسے مخلوق نہیں. بس ارباب ایسا میں نے آپ کی صحت کو تمام کیا. دو چار چھوٹے مسائل تھے. یہ اربعین کا زمانہ چل رہا ہے. عزیزانو, کربلا کی جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور کربلا کے جب مقتل کو آپ دیکھیے تو عجیب قسم ہے کربلا کی, عجیب داستان ہے کربلا کی. عزیزانو, میں نے ایک جملہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور پیش کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ کربلا کا منظر اگر آپ دیکھیں, کربلا کا اگر تبدہ ہوا صحرا آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا تو جنگ غفیر لگا ہوا ہے. مسلمانوں کی بھیڑ ہے اولاد رسول کو قتل کرنے کے لیے. پوری کربلا میں اگر کوئی غیر مسلم تھا تو ایک تھا, اور وہ بھی مسلمان ہو کر حسین کی بارگاہ میں آ گیا. وہی کر دی. کربلا کوئی باہریوں نے آ کر نہیں مارا, کربلا کی جنگ نہیں کی, کافر نہیں, ہندوستان کے مشرکین نہیں پہنچے تھے, یورپ کے مسیحی نہیں پہنچے تھے, یہودی نہیں پہنچے تھے, مسلمان تھے جو اولاد رسول کو. آج مسلمان ابھی بھی وقت ہے اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغ کو دھو ڈالو. کب تک اپنے عیب کو چھپانے کے لیے شیعوں پر الزام لگاتے رہو گے؟ اگر شیعہ نہ ہوتے تو تم غم حسین کو تباہ کر چکے ہوتے. شیعہ ہیں جنہوں نے اولاد رسول کو زندہ کیا ہوا ہے. کہاں سے بتاؤ گے؟ اپنی پوری کوشش کی تم نے. کربلا اسی جگہ کا نام ہے جہاں پر اولاد رسول کو کس طریقے سے ستایا, امام حسین علیہ السلام کو کس طریقے سے ظلم کیا گیا. اے ارباب اعزاز, جب عصر عاشور امام حسین جب وہ تنہا رہ گئے اور کوئی نہیں تھا جو امام کی مدد کرتا, کوئی نہیں تھا جو امام کی نصرت کرتا. ایک مرتبہ امام اپنے گھوڑے کے پاس آئے, ذوالجناح کے پاس آئے. آپ نے ادھر ادھر نظر کی, دائیں بائیں نظر کیا, مگر کوئی سوال کرنے والا نہ تھا. بہن نے آ کر سوال کیا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں امام حسین مقتل کی طرف چلے گئے. ایسی جنگ کی آپ نے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. الامان الحفیظ کی آواز آنے لگی. اسی آواز میں ایک آواز تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین جنگ کو روک دو, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. اے عزادارو, امام حسین نے جیسی اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی. آپ سوچے جن کے دلوں میں حسین کی جتنی نفرت تھی اسی اعتبار سے امام کو مارنے لگے. روایتیں بتاتی ہے امام کے اوپر اس طریقے سے حملہ ہو رہا تھا کہ امام حسین پوری طریقے سے زخموں سے چور ہے. پتھر مارے جا رہے ہیں, تیر مارے جا رہے ہیں, تلواروں سے حملہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ زہرہ مرضیہ کا لال پشت ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکا, گھوڑے نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا تاکہ علی کا بیٹا زمین پر آ جائے. یہ عزادارو, امام حسین زمین پر تو آئے مگر زین پر
جیسے ہی زمین کی طرف چلے آپ کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. ایک مرتبہ انس بن روایتیں کہتی ہیں اور ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کائنات میں ایسا کوئی ذبح نہیں کیا گیا جیسے حسین کو ذبح کیا گیا ہے. ذبح کا طریقہ یہ ہے, میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی ذہمت کو تمام کرتا ہوں. ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ سامنے سے ذبح کرو, اس لیے کہ جب تم کسی کو ذبح کرتے ہو تو جلدی اس کا تعلق جسم اور ذہن کا کٹ جائے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. 3-4 رگیں کٹتی ہیں اور اس کے تعلق جو ہے جسم اور سر کا کٹ جاتا ہے. لیکن امام حسین سے دشمنی اتنی ہے کہ امام حسین کو سامنے سے ذبح نہیں کیا بلکہ آواز آئی قفا سے, پشت گردن سے امام حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے. مطلب ایک تھا, حسین ہم آخر تک تم کو ذبح کرتے رہیں گے. روایت بتاتی ہے چونکہ پیچھے کی طرف گوشت نہیں ہڈی ہوتی ہے تو چھری چل نہیں رہی تھی. شیور نے چھری مارنا شروع کیا, حسین کے سر و گردن میں جلائی, زمین و آسمان لرزی, فرات کا پانی نیز اچھلا, آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. اے اہل عالم, حسین شہید کر دیے گئے, حسین قتل کر دیے گئے. الا لعنت اللہ علی الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. مات الحسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. کب آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. کب آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. نیند کیسی آئے گی سو کس کے سینے پر, نیند کیسی آئے گی سو کس کے سینے پر. جلد آئیے بابا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. خشک ہے زبان میری تین دن سے پیاسی ہوں, خشک ہے زبان میری تین دن سے پیاسی ہوں. کون پانی لائے گا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. چھن گئی رضا میری آئے ہے تماچے بھی, چھن گئی رضا میری آئے ہے تماچے بھی. کوئی بھی نہیں اپنا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے, بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. کب آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام
السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن فاطمة الزاهرة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك سلطان أبا الحسن أي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجن. أجاب الله تعالى كل شيء وسأل الله تعالى مفرجك وسهولك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد